بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ لا اقول لکم، یہ میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تمہارے سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی کرتا ہوں اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہو۔ قل پیغمبر آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیو، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ کافروں کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور کہا تھا کہ مکے کے اندر جتنی پہاڑی ہے، صفا پہاڑی وغیرہ، ان کو سونا بنا دیا جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ لوگ سمجھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہیں تو ان کے پاس سارے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ان کا جواب دے رہا ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانے کا مالک تو اللہ ہے، میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارے، اور یہاں تک کہ آپ کے گھروں کے اندر تقریباً 2 مہینے 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کیسے مہمان آپ کے پاس آتے تھے، اور ان مہمانوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ بھئی یہ میرا مہمان ہے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو وہ مہمان کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے صحابہ کا نہیں ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا جاؤ حضرت عائشہ سے جا کر پوچھو کہ گھر کے اندر کچھ ہو تو بتاؤ۔ تو وہ خادم گیا اور حضرت عائشہ کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ تو حضرت عائشہ کا جواب تھا نہ کوئی آٹا تھا، نہ کوئی آٹا ہے، نہ کھجور ہے، نہ دودھ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور 2 باندیاں تھی، تو سب کے گھرانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھیجے کہ کوئی ہے تو گھر کے اندر، تو سب کے یہاں یہی جواب نکلا کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، اب ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نکاح کیے لیکن حق ادا کر رہے نہیں کر رہے، سوال پیدا ہو سکتا نا۔ تو میرے بھائیو، جس طرح نبی ہوتے ہیں اس طرح آپ کی بیویاں بھی ویسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہانہ ان کو آ کر کیا ہے، ان کا نفقہ دے دیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آتا فوراً آ کر کیا ہے، صدقہ کر لیا کرتے تھے، فوراً اللہ کے راہ میں آ کر کیا ہے، اس پیسے کو خرچ کر لیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے کی زندگی جیسے اللہ کے نبی گزارتے تھے، آپ کی بیویاں بھی فاقے کی زندگی گزارتے تھے۔ اپنی آخرت کو آ کر کیا ہے، اللہ کے نبی جو کچھ دیتے اس کو اپنی آخرت کے لیے آ کر کیا ہے خرچ کر دیتے تھے، اور بھوکا رہنا پسند کرتے تھے، اور گھروں کے اندر کچھ ایسا سامان نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال 9 بیویوں سے اگر یہی جواب آیا کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو ان کی مہمان نوازی کرے۔ اس وقت یہ کہ صحابی کھڑے ہو گئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے پاس بھیج دیجئے کہ میں مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو جب یہ کہ نبی کی ایک حالت ایسی حالت ہے کہ گھروں کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں، گھروں کے اندر فاقے پر فاقہ آ رہا ہے، اب یہ کفار مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا بنا کر دکھا دو،
یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک سائل سوال کرنے کے لیے آیا اور سوال کیا کہ کچھ ہے تو دے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جو کچھ تھا اٹھا کر دے دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا تو دوسری مرتبہ بھی آ کر کے آئے، پوچھنے لگا کچھ ہے تو دے دو، تو آپ اٹھا کر دے دیے۔ تیسری مرتبہ آیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اب وہ غصہ ہو گیا اللہ کے نبی پر، کیا بھائی تمہیں نبی بول رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں کیا؟ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ امت کے لیے وقف کر دیتے تھے، امت کے لیے آ کر کیا ہے یعنی چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طرح آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نبی ہیں جو فاقے پر زندگی گزارتے ہیں۔ خزانوں کے مالک نبی نہیں ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے خزانے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے آ کر کیا ہے سب کچھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں ان کا جواب ہے کہ تم صفا کی پہاڑی کو آ کر کیا ہے سونا بنانے کی درخواست کر رہے ہو، حالانکہ خزانے تو کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، یہ دوسری بات دیکھیے، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا ہوں۔ ایک فرقہ ہے بریلوی فرقہ، پتہ نہیں ان کو ذہن دماغ کہاں ہے کہ گڑیا میں ہے کہ کہاں ہے معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کو نبیوں کے لیے خاص کر رہے ہیں، اور علم غیب نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک چیز ہے غیب کی خبریں دینا، ایک چیز ہے علم غیب رکھنا۔ غیب کی خبریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جس کو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں جیسے مثال کے طور پر پچھلے زمانوں کے نبیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ اور ان کی قوموں کا تذکرہ اللہ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی تک پہنچایا، جسے بولتے ہیں غیب کی خبریں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی باتیں جیسے قیامت کے قریب دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے، قیامت برپا ہوگی، اور اسی طرح آ کر کیا قبر کے اندر کے عذابات، جنت کے نعمتوں کا ذکر، جہنم کے آ کر کیا ہے عذابوں کا ذکر، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً نہیں اجمالاً مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو آ کر کیا ہے یعنی بتا دیا، جسے غیب کی خبریں کہتے ہیں۔ لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ذرہ برابر بھی غیب کا علم کسی نبی کے پاس نہیں ہے، کسی ولی کے پاس نہیں ہے۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا رکھنا چاہیے۔ اس عقیدے کے خلاف جو کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ نبی آ کر کیا غیب کا علم جانتے تھے، تو میں آپ کو آپ کی زندگی کی بے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے گاؤں والے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو دین کچھ معلوم نہیں ہے، آپ اپنے صحابہ کو بھیجئے تاکہ دین کی تعلیم دے سکے، دین کو سمجھا سکے، قرآن اور حدیث کو سمجھا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو منتخب کرتے ہیں، اور جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، ان کا لہجہ بڑا نرم تھا، ان کا مزاج بڑا اچھا تھا۔ جب یہ صحابہ کو لے کر گئے 70 صحابہ، تو جیسے جیسے ان کے گاؤں کے قریب پہنچے تو بہت سارے کافر صحابہ کو آ کر گھیر لیے۔ اب جو لے کر گئے تھے ان کا مزاج بھی بدل گیا، ان کی بولیاں بھی بدل گئی، اور یہاں تک کہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کب سر جھکاتے تھے، تلواریں نکل گئی، اور یہاں تک کہ مختصر سی جماعت کو بہت بڑا کفار کا لشکر گھیر چکا تھا۔ لیکن مقابلہ کیے صحابہ، ایسا نہیں کہ آ کر کیا ہے اپنی جان دے دے آ کر نیچے گر گئے، نہیں، مقابلہ کیے، مقابلہ کر کے آ کر کیا ہے لڑتے 60 پر 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی تھے کعب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر کے معذور تھے، اب یہ تو بھاگ نہیں سکتے تھے، ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ اب یہ جب صحابہ لڑ کر شہید ہو گئے، شہید ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ
یا اللہ ہماری خبر کو، ہماری اس یعنی شہادت کو تیرے نبی تک پہنچا دے، اس خبر کو تیرے نبی تک پہنچا دے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مکاری کا کام کیا، دھوکے بازی کا کام کیا۔ تو یہ دعا کر کے صحابہ اگر کیا ہے جام شہادت پی لیے، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے وحی لے کر آ گئے، یا رسول اللہ جو آپ 70 صحابہ بھیجے تھے ان کے ساتھ دین سکھانے کے لیے، ان لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، ان کے ساتھ دھوکے بازی کا کام کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا درد ہوا، 1 مہینے تک نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر بد دعا کیے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمارے نبی اگر کسی کو بد دعا نہیں دیے کرو، آپ اٹھا کر دیکھو تاریخ کے اندر، کوئی اپنے صحابی کو مار دے اللہ کے نبی اسے دعائیں دیں گے، کوئی اپنے صحابی کے ساتھ اگر غداری کرے اللہ کے نبی اسے دعائیں دیں گے، کوئی اپنے صحابہ کے ساتھ ظلم کرے تو اسے بددعا یہ اسے دعائیں دیں گے۔ تو میرے بھائیو انسانیت تو ذری انسانیت آدمی رکھتا ہے، تو کسی آدمی پر ظلم ہوتا ہے، ناحق ظلم ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ابو جہل کے خلاف بد دعا دیے، ابو لہب کے خلاف بد دعا دیے، اور اسی طرح جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر یعنی آپ کے پیٹھ پر رکھ دیے تھے سجدے کی حالت میں، نام لے لے کر بد دعا دیے ہیں۔ تو میرے بھائیو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ ظالموں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا کیے ہیں۔ تو بہرحال 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر ہوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تو اپنے صحابہ کو ان کے حوالے کرتے کہ جاؤ شہید ہو جاؤ، اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بولتے ہیں وہی اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ تو اگر غیب کی خبریں اللہ دیتے ہیں لیکن غیب کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ خیبر جو یہودی مدینے کے اندر تھے، اللہ کے رسول نے ان کو خالی کر دیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اتنے غلیظ یہودیوں کی جو جماعت ہوتی ہے نا، اتنی گندی جماعت اور اتنی شرارت والی جماعت، ان کے پاس انسانیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی اب دنیا سے جانے سے پہلے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اس یعنی حجاز مقدس کے اندر آپ یہود و نصارہ کو داخل ہونے مت دیجئے۔ آج سعودی عرب پورا یہودیاں آ گئے ہیں، وہاں کی عورتیں یہاں آ رہے ہیں، یہاں کی عورتیں وہاں جا رہے ہیں، ان کی عورتوں سے انہوں نکاح کر رہے ہیں، ان کی عورتوں سے انہیں نکاح کر رہے ہیں۔ پورے سعودی عرب کے اندر پورے یہودی چھا گئے، اب ختم سعودی عرب کی کہانی ختم۔ اب اللہ کے نبی کے بات کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس سرزمین کے اندر کوئی یہودی داخل نہ ہونے پائے، کوئی عیسائی داخل نہ ہونے پائے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ راستہ کھول دیا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ سے ان کو پاک کر دیا تھا، یہودیوں کو پاک کر دیا تھا۔ اب یہ مدینے کے باہر خیبر میں جا کر رہنے لگے، وہاں بھی کیا پلان بنایا معلوم؟ کہ اللہ کے نبی کو ہم دعوت دیں گے، اور دعوت میں کیا کریں گے؟ آپ کے کھانے میں زہر ملا کر دیں گے۔ تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا زینب بنت حارث، یہودی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بکری کا گوشت پکائی اور بکری کے گوشت کے اندر آ کر کے زہر ملا کر رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ اٹھا کر کھا بھی لیے، تو پھر دوسرا لقمہ اٹھانے لگے تو گوشت کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے، آپ مت کھائیے۔ میرا ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو صحابہ بھی تھے، اس میں سے ایک صحابی تھے بشر ابن برا، یہ صحابی کھا چکے تھے، آپ کے آنکھوں کے سامنے انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اپنے صحابی کو مرنے دیتے، شہید ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ وہ گوشت کا لوترا اٹھا کر کھا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بچا لیا، وہ زہر آپ کو کچھ اثر نہیں کر سکا۔ تو اس طرح علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یہ کسی نبی کے پاس نہیں ہے، کسی ولی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب یہ ہمارے محلے کے اندر بھی آ گئے یہ لوگ، خبیث لوگ، کہاں سے آئیں گی معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی کے سلسلے میں اس طرح کے غلط عقیدے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی صفات کو اللہ کے نبی کو دینا، میرے بھائیو ایک بڑی غلط بات ہے، گویا یہ شرک میں داخل ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان مبارک سے کہلوا رہے ہیں
पैगंबर इन झूठे लोगों पर मुंह की मक्खी मारो कि जिन लोगों ने यानी नबी के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि नबी इल्म गैब जानते हैं। यहां देखो साफ साफ अल्लाह कह रहे हैं वला अअलमुल गैब, पैगंबर कह दो मैं गैब का इल्म ही नहीं रखता हूं। तीसरी बात वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। अब यही बरेलवियों का यही अकीदा है कि अल्लाह के नबी को बशर मत बोलो, इंसान मत बोलो, वो तो नूर हैं। अरे नूर तो फरिश्ते हैं ना, फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने आकर नूर से पैदा किया है। तो अब इन लोगों की दलील क्या बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं होता था। बड़े बक्के पक्के झूठे हैं लोग। एक रिवायत है, इस रिवायत के अंदर एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्ने मुस्कित, ये राफिजी आदमी था। राफिजी बोले तो शिया है नहीं, शिया का अकीदा रखता था। तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गलत एक बनाई हुई हदीस बनाकर पेश किया। अब इन बरेलवियों ने उस हदीस को लिए, देखो भाई हदीस के अंदर है अल्लाह के नबी का साया नहीं है, जबकि हमारे पास सही हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्तदरक की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इशा की नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला रावी है, नमाज पढ़ाते हुए आपने इस तरह हाथ बढ़ा दिया, फिर हाथ पीछे कर लिया, फिर थोड़ा पीछे हटने लगे तो सहाबा नमाज के बाद पूछने लगे कि या रसूलल्लाह आज इशा में हमने एक ऐसी चीज देखी है जो कभी आप करते हुए इस तरह नहीं देखा, आप अचानक नमाज में हाथ क्यों बढ़ाए और जरा पीछे क्यों हटे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे नमाज के अंदर अल्लाह ने जन्नत को दिखाया है। मैंने देखा जन्नत के अंदर झाड़ियां मौजूद हैं, उसके अंदर फ्रूट गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं। मेरा दिल चाहा कि मैं उसको तोड़ लूं, इसलिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया। तो मुझे वही आई कि पीछे हट जाओ, तो मैं हाथ पीछे कर लिया। तो फिर मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग अल्लाह ने नमाज के अंदर दिखाया। मैंने इन्नी रअयतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दहकती हुई ऐसी आग है जिस आग के अंदर मैंने मेरा और तुम्हारा साया देखा है। इन्नी रअयतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम, मैंने मेरा और तुम्हारा साया देखा है। अब ये लोग अल्लाह के नबी के सिलसिले में झूठ बात ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था, जबकि अल्लाह के नबी खुद बोल रहे हैं कि उस दहकती हुई आग में मैंने देखा मेरा और तुम्हारा साया। आग जब जलती है तो साया जरूर पड़ता है। अब जैसे लाइट है, लाइट की रोशनी से आकर क्या साया पड़ता है। और दूसरी बात, इन लोगों ने क्या किया, मदीने पाक को गए गुंबद खजरा के समय, भाई गुंबद खजरा का भी साया नहीं होता करो। वहां दूसरा आदमी कौन की वीडियो बनाए, देखो भाई धूप पड़ी है साया पड़ा हुआ है। खाली झूठ बोलते रहती हैं आदमियों को, झूठ बोल बोल को उनको अल्लाह के नबी के खिलाफ आकर क्या ऐसे अकीदे बना डालते रहती। यहाँ तो आकर क्या क्या की वीडियो हुई कि उनको मालूम हो गया, वीडियो नहीं होता, कैमरे गिमरे नहीं होते, तो ये भी चलाते थे नो, गुंबद खजरा का भी साया नहीं करो। जैसे अल्लाह के नबी के बारे में अगर झूठ बोल डाले कि अल्लाह के नबी का साया नहीं होता, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने वाले यानी जो मुहद्दिसीन हैं, साफ साफ हदीस मौजूद है कि मेरा और तुम्हारा साया मैंने खुद अपने आंखों से देखा। तो इंसान का साया पड़ता है ना कि फरिश्तों का, ये बताना चाहते हैं नो। तो इसलिए अल्लाह के नबी यानी इंसान नहीं है, नूर है बोलते हैं, जबकि अल्लाह यहां फरमा रहे हैं कि वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ते का साया नहीं होता, तो इंसान का साया जरूर होता है। अब अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह नूर से बना हुआ माने, तो अल्लाह के नबी को पत्थर बांधने की क्या जरूरत, पेट पर पत्थर बांधने की क्या जरूरत, 2-2 महीने 3-3 महीने फाकी की क्या जरूरत, और शादियां करने की क्या जरूरत? क्या फरिश्तों की शादियां हुई हैं? नूर से बने हुए लोगों की शादियां हुए हैं। और हसन हुसैन कहां से आ गए, फातिमा कहां से आ गई, उम्मे कुलसुम रुकैया ज़ैनब कहां से आ गई? तो बच्चे तो पैदा होते हैं इंसानों से, और जो फरिश्ते होते हैं उनके कोई बच्चे नहीं होते। तो ये दूसरी दलील है। तीसरी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप एक मर्तबा खड़े होकर पेशाब किए। आप एक मर्तबा, बुखारी शरीफ की रिवायत, खड़े होकर पेशाब किए। मुहद्दिसीन उसके अंदर ये फरमाते हैं आपके कमर और गुड़गों के अंदर सख्त दर्द था, आप बैठ नहीं पाते थे उस वक्त। तो अगर फरिश्ता होता तो कमर और गुड़गों में दर्द होता, फरिश्ता होता तो दर्द होता,
انسان کو یہ درد لاحق ہوتا ہے. آپ بیمار بھی ہوئے, تندرست بھی ہوئے, آپ کے چہرے میں زخمی بھی آئے, آپ کے دانت کو شہید بھی کر دیا گیا. تو میرے بھائیو اسی لیے آ کر آپ صلی اللہ علیہ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا پیغمبر ما انا الا بشر مثلکم, پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. اب یہ لوگ ایسے نہیں, اللہ کے نبی آ کر کیا ہے, نور ہیں, بشر نہیں ہے. کو اس طرح نعوذ باللہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈے, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. تو اس طرح لوگوں میں آ کر کیا غلط عقیدے بنا کر ایک فرقہ آ کر کیا ہے, یہاں تک کہ یہ لوگ آ کر ہمارے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. کئی کو بولے تو ہمارے پیچھے نماز ہوتی نہیں کہتے. کعبۃ اللہ کو چلے گئے, کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ. کئی بولے تو کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی کہتے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا گھر ہے, مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی میں جائے تو نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ. ان کی الگ جماعت ہوتی. کئی کو ان کے بڑے سکھا کر بھیج ڈالے, وہاں گئے تو نماز ہوتی نہیں, یہاں گئے تو نماز ہوتی نہیں. تو بہرحال میرے بھائی یہ سب آ کر کے ایسے فرقے یعنی بنا کر پیش کر رہے ہیں جس کے آ کر حدیث اور قرآن کے بالکل خلاف ہے. اور یہ لوگ تو آ کر گمراہ ہو چکے ہیں اور حق سے آ کر دور بھاگ چکے ہیں. اسی لیے اللہ نے صاف صاف ان کے منہ پر تماچا مارا ہے کہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, نہ میں آ کر کیا ہے فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی نازل ہوتی ہے. یعنی میں اللہ کی پیروی کرتا ہوں, اللہ جیسا بولتے ویسا سنتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير, پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح کافر اور مشرک اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایمان والا تو دیکھنے والا ہے اور کافر اور مشرک تو آ کر کیا اسے یعنی آنکھیں نہیں ہیں. تو اس طرح آ کر کیا ہے جیسے اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, مشرک اور کافر اور ایمان والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون, کیا آپ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں جتنے بھی فرقے دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں, جب ان فرقوں کو قرآن پر رکھا جائے, حدیث پر رکھا جائے, یہ لوگ منہ کی کھا کر جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا, اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرقوں کو ریجیکٹ کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی فرقہ ایسا ہے جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جو چاروں امام کے جو متبعین ہیں, سمجھو کہ ان کے عقائد پورے ایک ہی ہیں, ان کے عقائد پورے ایک ہی ہیں, لیکن مسائل میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. مسائل میں اختلاف ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن عقیدہ تو سب کا ایک ہی ہے. شافعی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان ہے, مالک بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان ہے, اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے. یعنی احمد بن حنبل بھی مانتے ہیں کہ امام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, انسان ہے اور عالم الغیب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ تو مانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آخر کیا ہے حق کا راستہ دکھلایا ہے, تو اسی پر چلنا چاہیے. ایسے غلط فرقوں کے پیچھے بھاگیں گے. اب وہ لوگوں کے پاس کون تو بھی امامہ کیا بھی نہیں, وہاں کو کان کی بیٹھ کو ہڈی پگڑی پلے کو چھوڑتے رہتے جھوٹی باتاں, ان کے پیچھے جاکو دیکھو بھائی ان کا بیان دیکھو, ان کی کلپ دیکھو, یہ اپنے علماء سے رجوع بھی نہیں ہوتی. یہاں ایک لوگ مسجد بھی بنا دیے مدن پلی کے اندر, موتی مسجد, وہاں وہی بریلوی امام کو لا کے طرح کے خرافات کر رہے ہیں, طرح کے آ کر کیا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی گریبان پکڑ کر پوچھنے والا نہیں کہ کس وجہ سے تم اس طرح کر رہے ہو. پورے مدن پلی کے اندر تقریباً 50 مسجدیں ہیں, تو پورے مسجد والے ایک طرف جا رہے ہیں, تو یہ مسجد والے ایک طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے. حق راستہ جب آپ معلوم ہو گیا تو اسی پر چلنا چاہیے, گمراہ راستے پر گمراہیوں سے آ کر اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق